السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ تو کوئی صاحب اسکرین شیئر کریں، کوئی صاحب؟ کوئی پڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکتاب هو اسم آخر للقرآن ورد في عدد من الآيات الكريمة كما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب، وكلمة الكتاب مصدر كتب يكتب، تقول كتب يكتب كتبا وكتابة وكتابة، وهذا المصدر على خلاف القياس، والمصدر المقيس الكتب، وقيل الكتاب اسم مصدر كاللباس، ثم أصبحت كلمة اسم مصدر كاللباس، ثم أصبحت كلمة كتاب علما على القرآن. وإذا أردنا أن نربط بين معناها اللغوي المعروف والمعنى العلمي كان هذه الكلمة الكتاب مصدرا استعمل بمعنى اسم المفعول أي مكتوب، والكلمة كتب في أصل معناها اللغوي تدل على الجمع، ومنه كتب الكتيبة أي جمعها، وكتب النعل والقربة أي خرزها بصيرين أي جمعها، بسيرين أي خرزها بسيرين أي جمعها. وإذا أردنا معرفة العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى العلمي فإن كلمة كتاب يمكن أن تكون مصدرا استعمل بمعنى اسم المفعول أي مجموع، أو أن تكون مصدرا استعمل بمعنى اسم الفاعل أي جامع۔ ہاں بس کیجئے۔ تو ذکر چل رہا تھا کہ قرآن کے مختلف نام ہیں، ان میں سے جو مشہور ترین نام ہیں ان کے بارے میں بیان ہو رہا تھا۔ تو ایک اور نام قرآن کریم کا ہے جو بہت مشہور ہے، اور قرآن کے مختلف مقامات پر یہ لفظ اس حیثیت سے، نام کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے قرآن کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں الکتاب۔ تو الکتاب قرآن کے مشہور ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے۔ وہو اسم آخر للقرآن، قرآن کا ایک اور نام ہے جو الکتاب ہے۔ ورد فی عدد من الآیات الکریم، اور قرآن کریم کی بہت ساری، یہ ایک بڑی تعداد ہے جن میں یہ لفظ وارد ہوا ہے، یہ نام آیا ہے۔ تو اب یہ کام کہ کتنی آیات میں لفظ الکتاب قرآن کے لیے علم کی حیثیت سے آیا ہے، حفاظ کرام کا کام ہے یہ۔ وہ ساری آیات کو اکٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کتنے مقامات پر اس لفظ کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال تو قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، اور اس کی مؤلف نے چند مثالیں بھی دے دی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ کما فی قولہ تعالی، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یہ لفظ آیا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ تو الکتاب کا لفظ آیا ہوا ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن کے نام۔
ولم یجعل لہ عوجا، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب میں کیا ہے، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے کہ یہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے، یا اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ ناقابل عمل ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو محل شاہد ہے علی عبدہ الکتاب۔ دوسری آیت جہاں یہ لفظ آیا ہے وقولہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات شروع ہی میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب سے مراد قرآن ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب سارے متقیوں کے لیے باعث ہدایت۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے الکتاب قرآن کے لیے استعمال کیا ہے۔ تیسری آیت ہے وقولہ سبحانہ تلک آیات الکتاب، تو کتاب کی یہ آیات ہیں، تو الکتاب سے مراد قرآن کریم، تو اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، مل جائیں گی آیات جہاں پر قرآن کے لیے لفظ الکتاب استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے شمار کرنے کا، اگر کسی کے پاس المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم ہو تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کن کن آیات میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ کل کتنے مقامات ہیں، کتنی دفعہ یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ تو کسی کے پاس ہے المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم، ہاں کسی کے پاس ہے؟ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا شیخ، پتہ نہیں کیوں میرے موبائل میں ہو ہی نہیں رہی تھی کتاب۔ ہاں تو نیٹ پہ تو موجود ہے۔ جی سے نیٹ پہ تو موجود ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں اپلوڈ ہو رہا۔ تو ایک جگہ سے اپلوڈ نہیں ہوتا ہے، کسی اور جگہ سے کوشش، تو نیٹ پہ تو بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، ایک جگہ پریشانی ہے دوسری جگہ دیکھیں وہاں سے ہو سکتا ہے اپلوڈ ہو جائے، وہاں سے نہ ہو اور اگلی جگہ دیکھیں، بہت ساری جگہ ہوتی ہے، کہیں سے کام ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج کل نیٹ پر آسانی ہو گئی ہے، نیٹ پر بھی آپ کو مل سکتی ہے، لیکن طلبہ کے پاس بہرحال جو کتابیں ہونی چاہیے ان میں سے ایک اہم ترین کتاب یہ بھی ہونا چاہیے، اور اب شاید ہندوستان میں دستیاب ہے کہ ہندوستان میں بھی اس کتاب کو کسی نے کسی بھی شکل میں بہرحال چھاپ دیا ہے، تو یہ کتاب طلبہ کے پاس ہونی چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، یہ اگر کوئی چیز قرآن میں تلاش کرنی ہے۔ اور ویسے تو آیات یا الفاظ تلاش کرنے کے لیے اور بھی وسائل ہیں، لوگوں نے اس طرح کے ایپ تیار کر دیے ہیں جس میں آپ الفاظ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کتاب اہم ذریعہ ہے۔ یہ کتاب کہ ایک لفظ قرآن میں کتنے مقامات پر استعمال ہوا ہے اس کو شمار کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اہم ترین۔ ضرورت پڑتی ہے جی لائبریری کی سب سے زیادہ ضرورت اگر دیکھا جائے تو فضیلت کے بچوں کو ہے اور عالمیت کے بچوں کو۔ ہاں سب کو ضرورت پڑتی ہے، جو خطبہ دیتے ہیں، جو تقریر کرتے ہیں، جو مضمون لکھتے ہیں، ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے، جو کچھ سب کو زیادہ ہی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال کہیں سے دستیاب ہو، ملتی ہو تو رکھنا چاہیے کتاب۔
چاہے PDF کی شکل میں رکھیں یا کتاب اصل کتاب کی شکل میں رکھیں. تو بہرحال یہاں مؤلف نے 3 آیتیں ذکر کی ہیں مثال کے طور پر کہ لفظ الکتاب قرآن کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اب یہ کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مدلول، اس کا مفہوم کیا ہے الکتاب. کہتے ہیں وکلمۃ الکتاب مصدر. تو پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ مصدر ہے. کتب یکتب کتبا و کتابتا و کتابا. تو کتبہ یکتبو کے 3 مصدر انہوں نے ذکر کیے، 3 مصدر آتے ہیں، ان میں سے ایک مصدر کیا ہے، کتاب بھی ہے. اور کہتے ہیں وَهَذَا الْمَصْدَرُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ. تو فعال کے وزن پر جو مصدر ہے کہتے ہیں کہ قیاس کے خلاف ہے. قاعدے کی روح سے جو مصدر ہونا چاہیے اس کا وزن فعال ہونا چاہیے، والمصدر المقیس. تو قیاس کے مطابق جو مصدر ہونا چاہیے وہ کیا ہے، الکتب ہے. تو ایک تو صرفی ناحیے سے یہ مسئلہ ہے کہ الکتاب یہ مصدر ہے، اور مصدر ہے تو قیاس کے مطابق ہے یا قیاس کے خلاف ہے. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ وقیل الکتاب اسم مصدر کاللباس. اور دوسرا قول اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ مصدر نہیں ہے، نہ تو یہ قیاس کے مطابق ہے نہ قیاس کے خلاف، یہ مصدر ہے ہی نہیں. پھر کیا ہے، اسم و مصدر. ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک اسم مصدر ہوتا ہے. پڑھا ہے کہ نہیں کہیں؟ جی پڑھا ہے. ہاں. تو مصدر کسے کہتے ہیں اور اسم مصدر کسے کہتے ہیں، تبھی بات سمجھ میں آئے گی. ہاں شیخ جیسے مار ہے، مار کو اس سے مصدر کہیں گے، اور مارنا یہ مصدر ہے. مطلب شاید اس میں مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا، لیکن اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہوں. تو یہ تو وہ تعریف نہیں ہے جو لوگ صرفی لوگ یا نحوی لوگ جو تعریف کرتے ہیں وہ تعریف. مصدر وہ ہے جو فعل پر جاری ہو کر کے آئے. جیسے سلم یسلم تسلیما، تو تسلیما مصدر ہے، لیکن اگر سلام کہا جائے تو سلام اس میں مصدر ہے. یہ سلم یسلم پر جاری ہو کر کے نہیں آیا بلکہ اسی سے ماخوذ ہے. ہاں یہ تو اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ مصدر جس میں فعل کے سارے حروف موجود اور اس میں مصدر جس میں فعل سے زائد یا کم حروف ہوں. فعل میں جتنے حرف ہیں اس سے کم یا زیادہ حروف ہوں تو اس کو اس میں مصدر کہا جاتا ہے. تو دیکھیے کہتے ہیں کہ الکتاب اس میں مصدر ہے. جیسے اللباس، لباس کا بھی وہی وزن ہے، کتاب کا بھی وہی وزن ہے. تو لبسا یلبسو، لبسن کے معنی ہوتے ہیں پہننا. لبسا یلبسو لبسن. تو لبس تو یہ کیا ہے، ہاں لبس مصدر ہے اور قیاس کے مطابق ہے. جتنے حروف جو ہے فعل میں ہے اتنے ہی مصدر میں ہے. لیکن لباس کیا ہے، یہ اس میں مصدر ہے، جس میں کوئی چیز زائد ہے لباس میں. الف ہاں ہاں تو فعل سے
ہاں الف اس میں زائد ہے، فعل سے زیادہ حروف پائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کتاب بھی اس میں مصدر ہے۔ تو بہرحال یہ تو صرفی مسئلہ ہوا۔ ثم اصبحت کلمت کتاب علما علی القرآن، اور پھر اس کے بعد لفظ کتاب یہ کیا ہے؟ قرآن کے لیے علم ہو گیا۔ ہاں الکتاب کہیں تو اس سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، یعنی اکثر حالات میں، ورنہ اور بھی علماء کرام کی کچھ کتابیں ہیں جنہوں نے اس کا نام کیا ہے؟ الکتاب رکھا ہوا ہے، یا الکتاب کے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن ایسی کتابیں بہت کم ہیں، یا ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کا نام الکتاب رکھا ہو۔ تو عموماً الکتاب سے کون سی کتاب سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کا نام۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نَرْبِطَ بَيْنَ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ الْمَعْرُوفِ وَالْمَعْنَى الْعَلَمِيِّ كانت هذه الكلمة والكتاب مصدرا استعمل بمعنى اسم المفعول۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس لفظ کے لغوی معروف اور مشہور لغوی معنی اور عالمی معنی دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، تو کیسے ربط و تعلق ہوگا؟ کہتے ہیں کانت حاصل کلمہ الکتاب مصدر، تو اس طریقے سے ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے کہ الکتاب یہ مصدر ہے جو اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ تو مصدر کبھی اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ مصدر ہے الکتاب جو اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو کتاب کا مطلب مکتوب ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز۔ والکلمۃ کتب فی اصل معناها اللغوی، لغت میں اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ کتبہ کا، تدل علی الجمع، یہ کسی چیز کو اکٹھا کرنے پر، جمع کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اور عربی زبان میں اسی سے کچھ محاورے استعمال کیے جاتے ہیں اسی معنی میں۔ کہتے ہیں اسی قبیل سے ایک محاورہ ہے کتب الکتیبۃ، اے کتب فلان الکتیبۃ۔ تو کتبہ کا معنی یہاں کیا ہے؟ اے جمعہا، اس کو اکٹھا کر دیا۔ تو کتیبہ کہا جاتا ہے فوج کو، یا فوج کا جو بڑا دستہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فوج کے دستے کو کیا ہے؟ اکٹھا کر دیا۔ تو یہاں کتبہ کا معنی جمع کرنا ہو۔ اور اسی قبیل سے ایک محاورہ اور استعمال ہوتا ہے وَكَتَبَ النَّالَ وَالْقِرْبَ، نال چپل کو کہتے ہیں، والقربہ کہا جاتا ہے مشکیزے کو۔ مشکیزے جانتے ہیں؟ پانی کا رکھا جاتا ہے اس میں۔ ہاں اب نہیں ہوتا ہے مشکیزہ، پہلے ہوا کرتا تھا۔ لوگ پانی بھر کر اس میں رکھا کرتے تھے، یا کچھ لوگ مخصوص تھے گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے، تو مشکیزے کے ذریعے سے گھروں میں پانی پہنچایا جاتا تھا۔ گھڑا بھی بولتے ہیں اس کو کیا؟ گھڑا، گھڑا۔ ہاں جی، گھڑا نہیں ہوتا ہے، گھڑا الگ ہے۔ قربہ یہ چمڑے کا، مشکیزہ کپڑے کا ہوتا ہے، گھڑے کو مشکیزہ نہیں کہتے ہیں، گھڑا جامع الگ۔ مسجد کے پاس تو بھی دکھتا ہے شیخ۔ ہاں جامع مسجد پہ پتہ نہیں اب دکھے گا کہ نہیں دکھے گا۔ تو گرمی کے موسم میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں پانی انہیں پلانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ گھڑا الگ ہے، مشکیزہ الگ ہے۔ تو کتب النعل والقربہ، تو چپل اور مشکیزہ دونوں کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا۔ کیا مطلب؟ اے خرزہ بسیرین، سیر کہتے ہیں فیتے کو یا موٹے دھاگے کو۔ تو دو دھاگوں کے ذریعے سے کسی شخص نے کیا ہے؟ جوتا یعنی چپل اور مشکیزہ دونوں کو باندھ دیا یا سی دیا۔ اے خرزہ، خرز کے معنی سینے کے ہوتے، تو اس سے مراد ہے جمع۔ تو کتبہ کا معنی یا دونوں کو اکٹھا کرنے کا ہے کہ دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو یہ تو اصل معنی ہوا کتبہ کا۔
وَإِذَا أَرَدْنَا مَعْرِفَةَ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْمَانَعِ الْأَصْلِ وَالْمَانَعِ الْعَلَمِ، اور اگر ہم اصلی معنی اور عالمی معنی یعنی ایک نام کی حیثیت سے دونوں کے درمیان تعلق کو جاننا اگر چاہتے ہیں تو اس طریقے سے جان سکتے ہیں کہ فَإِنَّ كَلِمَةَ کتاب يُمْكِنْ أَن تَكُونَ مَصْدَرًا، کہ کتاب ہو سکتا ہے کہ یہ مصدر ہو جسے اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسم مفعول کا معنی ہوتا ہے مجموع، کتاب کا معنی ہوا مکتوب، اور مکتوب کا معنی ہوا مجموع جس کو اکٹھا کیا گیا ہو۔ او ان تکون مصدرا، یا یہ کہا جائے کہ یہ مصدر ہے جو اسم مفعول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے کاتب ہوگا اسم فاعل، اور کاتب معنی میں جامع کے ہوگا، تو جامع کا مطلب جمع کرنے والی کوئی چیز، اکٹھا کرنے والی کوئی چیز۔ تو یا تو جس کو اکٹھا کیا گیا ہے وہ ہے یہ، یا جو دوسری چیزوں کو اکٹھا کرنے والی ہے اس کی حیثیت کتاب کی حیثیت اس طریقے سے۔ وَتَرِدُ الْعَلَاقَةُ نَفْسُهَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْقُرْآنِ، اور کہتے ہیں کہ جس تعلق کا ذکر کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں اسی کا تذکرہ موجود ہے۔ فَهَذَا الْكِتَابُ جَامِعٌ لِلسُّوَرِ وَالْآيَاتِ، لہذا یہ کہا جائے گا کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم اگر مصدر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے تو اس کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ یہ وہ کتاب ہے جو صورتوں کو جمع کرنے والی ہے، آیات کو جمع کرنے والی ہے۔ یہ تو ظاہری معنی ہو گیا۔ بل وللمعانی والحقائق والحلول التي يتطلع إليها البشر، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ان معانی، ان حقائق اور ان حلول کی جامع ہے التي يتطلع إليها البشر، جن کی جانب انسان نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے یا جن کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تطلع، یہ تطلع الہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا، یا شوق کی نظر سے کسی چیز کو دیکھنا، یا جاننا، واقف ہونا۔ تو انسان کے بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے۔ تو انسان جن حلول کا حل چاہتا ہے، جن مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، امید رکھتا ہے، وہ حل کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ کتاب کیا ہے؟ جامع ہے۔ وَهَذَا الْكِتَابُ أَيْضًا مَجْمُوعَةٌ، اور اگر مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے تو یہ توجیہ کی جائے گی کہ یہ کتاب مجموعہ بھی ہے۔ تو کس چیز کا مجموعہ ہے؟ فیہ السور والآیات، اس میں صورتیں ہیں، آیات ہیں، یعنی صورتوں کا اور آیات کا مجموعہ ہے۔ بل وتلک المعانی والحلول، اوپر جن کا ذکر آیا ہے ان معانی اور ان حلول یا ان مسائل کے حل کا بھی مجموعہ ہے یہ کتاب جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ توجیہ کی جائے گی کہ اسم فاعل کے معنی میں ہے تو یہ توجیہ، اور اسم مفعول کے معنی میں ہے تو دوسری توجیہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں لماذا سمی القرآن قرآنا وکتابا، اب یہ کہ قرآن کو قرآن کا نام کیوں دیا گیا ہے اور اس کو کتاب کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ آخر اس کی کوئی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے، کوئی دقیق چیز اس سلسلے میں ہے کہ قرآن کو قرآن کا نام کیوں دیا گیا ہے، یا کتاب کا نام اس کو کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہناک حکمت فی اطلاق ہذین العالمین، یہ دونوں نام جن کا ذکر کیا گیا ہے
قرآن کے لیے ان کا اطلاق کیا گیا ہے، اس اطلاق میں حکمت پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن اور کتاب، اس کا اطلاق، ان دونوں ناموں کا اطلاق اللہ کے کلام پر کیا گیا ہے، اس اطلاق کی ایک حکمت ہے۔ ذکرہا العلامہ دکتور محمد عبداللہ دراز، اور اس حکمت کو ڈاکٹر محمد عبداللہ دراز نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو قرآن کا نام کیوں دیا ہے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، یا قرآن کو کتاب کا نام کیوں دیا ہے، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے محمد عبداللہ دراز کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں رُعِیَ فی تسمیتہ قرآنًا کونہ مطلوباً بالالسن۔ تو کہتے ہیں کہ راعی مراعات کے معنی رعایت کا، تو فی تسمیتی، تو قرآن کا جو نام قرآن دیا گیا ہے، اس میں رعایت کی گئی ہے۔ کس چیز کی رعایت کی گئی؟ کونہ مطلوباً بالالسن، چونکہ قرآن کیا ہے، یہ زبانوں کے ذریعے سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، انسانوں کی زبان کے ذریعے سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو چونکہ زبان سے تلاوت کی جاتی ہے، اس کو تعبیر یا اس کو بیان کیا جاتا ہے کس لفظ سے؟ قرآن سے۔ قرآن کا معنی پڑھنا ہوتا ہے، تو کہا کہ زبان کے ذریعے سے چونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کا نام دیا گیا۔ کما رُعِیَ فی تسمیتہ کتاباً، اور کہتے ہیں کہ اس کا نام جو کتاب رکھا گیا ہے، اس میں رعایت کی گئی ہے کس بات کی؟ کونہ مدوناً بالاقلام، تو اقلام، قلم کے ذریعے سے اس کو کیا ہے، جمع کیا گیا ہے، مدون کیا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان دو طریقوں سے بھی قرآن کی حفاظت فرمائی، ایک تو انسانوں کی زبان کے ذریعے سے، اور زبان کے ذریعے سے حفاظت کے ساتھ ساتھ کیا ہے، زبان کے ذریعے سینے پہنچتا ہے قرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، قلم کے ذریعے سے بھی اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ فَكِلْتَ التَّسْمِيَتَيْنِ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِالْمَعْنَى الْوَاقِعِ عَلَيْهِ، لہذا دونوں جو یہ نام ہے الکتاب یا القرآن کا، کہتے ہیں من تسمیت الشیء بالمعنی الواقع علیہ، یہ اس قبیل سے ہے کہ کسی چیز کا نام اس معنی کے ذریعے سے رکھا جائے جو اس پر واقع ہوتا ہے۔ تو دو معنی گویا کہ یہ اس کتاب پر واقع ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ تلاوت کی جاتی ہے زبانوں کے ذریعے سے، دوسری یہ کہ قلم کے ذریعے سے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے یہ نام دیا گیا۔ وفی تسمیتہ بہذین الاسمین، اور ان دونوں ناموں کے ذریعے سے جو نام دیا گیا ہے قرآن کو، اس میں اشارہ ہے کس جانب؟ إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين، تو اس جانب اشارہ ہے کہ قرآن کا حق یا قرآن کے حقوق میں سے یہ بات ہے، کیا ہے؟ العنایۃ بحفظہ، اس کو محفوظ رکھا جائے، اس کی حفاظت کی جانب توجہ دی جائے، فی موضعین، دونوں مقام پر، لا فی موضع واحد، نہ کہ ایک مقام پر۔ کیا مطلب؟ دونوں مقام پر حفاظت ہونی چاہیے۔ وہ آگے بتا رہے، کہتے ہیں اعنی انہ یجب حفظہ فی الصدور،
वस्सुतूर जमीअन। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पैगाम दिया है इन दोनों नामों के जरिए से कि इस किताब की हिफाजत التي وزي عليها अव्वल मर्रतीन, लिहाजा कहते हैं कि फला सिक़त लना, तो हमारे लिए कोई एतबार नहीं होगा किसी हाफिज के हिफ्ज करने पर जब तक कि उसका हिफ्ज क्या है, ये उस रस्मुल खत के मुआफिक न हो जाए जिस पर इजमा हो चुका है। और ये इजमा क्या है, मिनल अस्हाब अल मनकूल इलैना, तो जो इजमा से मुताल्लिक जो लोग हैं इजमा करने वाले, उनसे हम तक मनकूल तो होकर पहुंचा है, जीलन बादा जीलन, नस्लन बादा नस्लिन। तो नस्लन बादा नस्लिन जिस रस्मुल खत पर इजमा हो चुका है उसके मुताबिक अगर हाफिज याद करता है तब तो हम उस पर एतमाद करेंगे, वरना नहीं। अला हैअतिही अल्लती उज़िया अलैहा अव्वल मर्रतिन, उस हैयत पर जिस पर पहली दफा कुरान को रखा गया था। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की हिफाजत की जानिब इशारा किया है ये दो नाम देकर कि कुरान ये लोगों के सीने में भी महफूज है और जिस शक्ल में नाजिल हुआ है वो नस्लन बादा नस्लिन उसी रस्मुल खत के साथ आज तक महफूज है। तो ये गोया के हिकमत है कुरान को कुरान का नाम देने की और किताब का नाम देने की, ये हिकमत हुई कि ताकि तहरीर के जरिए से भी और हिफ्ज के जरिए से भी कुरान सीने में महफूज हो जाए जिस असली शक्ल पर कुरान नाजिल हुआ था। वला सिक़त लना बिकिताबति कातिबिन हत्ता युवाफिक़ मा हुवा इंदल हुफ़्फ़ाज़ बिल इस्नाद अस्सही अल मुतवातिर। और कहते हैं कि वला सिक़त लना, और हमारा एतबार नहीं होगा किसी कातिब के कुरान को लिखने पर यहां तक के वो मुआफिक हो जो उसने लिखा है, किसके, मा हुआ इंदल हुफ़्फ़ाज़, हुफ़्फ़ाज़ के पास जो रस्मुल खत है उसके मुआफिक हो, सही और मुतवातिर सनद के साथ। तो सही और मुतवातिर सनद के साथ हुफ़्फ़ाज़ के जरिए से जो रस्मुल खत हम तक पहुंचा है उसी के मुताबिक कोई याद करता है या उसी के मुताबिक कोई लिखता है तो उसके लिखे हुए पर एतमाद किया जा सकता है, वरना नहीं। वह बिहाज़िल इनाया अल मुज़दवजा, और कहते हैं कि ये दोहरी इनायत, दोहरी तवज्जो, अल मुज़दवजा के माना होते हैं दोहरा या दोहरी, अल्लती बअस अल्लाहु फी नुफूसिल उम्मा अल मुहम्मदिया। तो ये दोहरी तवज्जो है कह लीजिए, या दो तरह की ये तवज्जो जिसके जरिए जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मदिया के दिलों में पैदा किया है कि कुरान की दोनों जरिए से हिफाजत होनी चाहिए, इस उम्मत के लोगों को करनी है। कहते हैं कि दो तरह की जो तवज्जो है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मदिया के दिलों में पैदा किया है, बक़ियल कुरान महफूज़न फी हिर्ज़ हरीज़, यही वजह है कि जिसकी वजह से कुरान महफूज बाकी है, कहाँ, फी हिर्ज़िन हरीज़िन। तो हिर्ज़, हिर्ज़ के माना होते हैं
محفوظ مقام، محفوظ جگہ، جہاں کوئی چیز حفاظت سے رکھی جائے اس کو کہا جاتا ہے. اور حریز صفت کا صیغہ ہے. حریز کا مطلب ہوتا ہے محفوظ اور مضبوط، اسی کی صفت ہے. تو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ مقام. تو محفوظ مقام میں تاکہ قرآن باقی رہے اور اس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، یہ دوہری توجہ اللہ رب العزت نے اس امت کے دلوں میں پیدا کی. تو لوگ اس کو حفظ کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ کہ جب لکھتے ہیں تو اسی رسم الخط کے مطابق لکھتے ہیں جس پر قرآن نازل ہوا ہے اور جو تواتر کے ساتھ صحیح سند سے منقول ہوتا آ رہا ہے. آج یہ گھنٹی کی کتنا باقی رہ گیا؟ زیادہ باقی رہ گیا. چلیے انشاءاللہ پھر اگلے سو. ہاں جی، کسی کو پوچھنا ہے؟